الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. درس قرآن کی آج کی مجلس میں سیرت کے تناظر میں کچھ عرض کرنا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. یہ آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور یہ آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اور ولادت اور وفات کا دن بھی سوموار کا دن تھا. سوموار والے دن آپ کی ولادت ہوئی اور سوموار والے دن ہی آپ کی وفات ہوئی. ولادت کا مہینہ اور وفات کا مہینہ بھی ایک ہے اور ولادت اور وفات دونوں کا دن بھی ایک ہے. اور یہ بات سیرت کے حوالے سے متفقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن ایک تیسری چیز ہے جس میں کافی اختلاف ہے، وہ ولادت اور وفات کی تاریخ ہے کہ ربیع الاول کے کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور ربیع الاول کے کس تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی. تو ربیع الاول کے مہینے میں ولادت اور وفات پر اتفاق کے باوجود تاریخ میں اختلاف ہے. ربیع الاول کے مہینے کی مختلف تاریخیں آپ کی سیرت میں آپ کی ولادت کے طور پر منقول ہیں. 4-5 مختلف تاریخیں بیان کی گئی ہیں آپ کی ولادت کے حوالے سے، اور وفات کے حوالے سے بھی اس طرح مختلف تاریخیں ربیع الاول کی منقول ہیں.
ولادت کی تاریخوں میں 12 تاریخ بھی ایک قول ہے اور 9 تاریخ بھی ایک قول ہے۔ اس طرح ہی وفات کی تاریخوں کا بھی حال ہے۔ ولادت کی یہ تاریخ متعین نہ ہونے کی شاید یہ بھی ایک حکمت یا اس میں یہ بھی راز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کو یاد رکھنا، آپ پہ درود شریف پڑھنا، آپ کی سنتوں کا ذکر مذاکرہ کرنا، ان پہ عمل کرنا، یہ کسی ایک دن کا نہیں، 365 دنوں کا کام ہے۔ یہ ہمارا روزانہ کا وظیفہ ہے۔ یہ گمراہ قوموں کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بانیوں کا کوئی ایک دن مقرر کر کے اس دن ان کی یاد مناتے ہیں، باقی دنوں میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں میں کرسمس ڈے رائج ہے، وہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پہ مناتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس تاریخ کی ایک تہوار کی سی حیثیت ہے ان کے ہاں، اپنے کلچر ثقافت کی بہت سی چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کی تعلیمات سے ان کو کوئی خاص غرض نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی اکثر تعلیمات تو ان سے ضائع ہو گئیں، ان کے پاس موجود بھی نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صحیح تاریخی معلومات بھی ان کے پاس بہت کم ہیں، اور بہت سی تو غلط معلومات ان میں مشہور ہیں جن کی قرآن مجید نے آ کے تصحیح کی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے یہ بھی ان کا مغالطہ دور کیا ہے جس میں وہ قرآن سے پہلے بھی مبتلا تھے اور آج تک مبتلا ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے سولی پہ چڑھوایا تھا، اور عیسائی اس دعوے کو تسلیم کر کے یہودیوں کو اپنے مذہب کا، اپنے نبی کا دشمن سمجھتے ہیں، اور پوری تاریخ میں انہوں نے یہودیت سے اس کا پھر انتقام لیا ہے۔ اسلام کے بعد کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے عیسائی سلطنتوں نے ہمیشہ یہودیت پر زندگی تنگ کر کے رکھی، اسی انتقام میں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو سولی پہ چڑھایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح تعلیمات، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی صحیح حالات زندگی بھی عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے لے دے کہ وہ 25 دسمبر کو ایک کرسمس ڈے منا کر اپنے نبی کے ساتھ ایک رسمی سی یاد تازہ کرتے ہیں۔ باقی حضرت عیسیٰ تو جو دین لے کے آئے تھے وہ دین تک انہوں نے ضائع کر دیا۔ ہر نبی توحید کی تعلیمات لے کے آتا ہے، آج عیسائیت کے پاس توحید کہاں ہے؟ اسلام کی آمد سے بہت پہلے توحید کی بجائے یہ تثلیث جیسے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، جو توحید کی بالکل ضد ہے، اور ان کو اس گمراہی میں، تثلیث کی گمراہی میں ڈال دیا گیا تھا کہ ایک خدا کے بجائے 3 خداؤں کو مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اسلام نے اس پر بھی ان کی سخت تردید کی ہے، اور تثلیث سے ان کو باز آنے کا قرآن مجید میں کہا گیا ہے عیسائیوں کو۔ اس طرح ہندوؤں کے ہاں ہولی اور دیوالی کے تہوار ہیں۔ ان 2 موقعوں پر وہ خوب ہلا گلا کرتے ہیں، اپنے کلچر ثقافت کی بہت سی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں،
اور ایک کھیل تماشے کے طور پر اس تہوار کو مناتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، اس کے بعد ہماری تاریخ کے بڑے طویل زمانے میں یہ کام نہیں کیا گیا جو عیسائی کرسمس ڈے کی شکل میں یا ہندو ہولی دیوالی کے شکل میں کرتے ہیں۔ حضور کی تعلیمات کو مسلمانوں نے ہمیشہ سامنے رکھا، حضور کے دین کو سامنے رکھا، اور گویا کہ مسلمانوں کی میلاد ہر دن میں ہے، کسی ایک مخصوص دن میں نہیں، کیونکہ حضور کا لایا ہوا دین، حضور کی لائی ہوئی تعلیمات مسلمانوں کے پوری زندگی کے متعلق ہیں، زندگی کے ہر دن کے متعلق ہیں۔ مسلمان کیسے کسی ایک دن کو مخصوص کرتا ہے کہ اس دن کو ایک تہوار قرار دے کے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری سابقہ تاریخ میں ایسا تہوار نہیں ملتا جو حضور کی ولادت کے عنوان سے سالانہ طور پہ کسی ایک دن میں منایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، آپ کی رسالت کے حوالے سے، آپ کی شریعت کے حوالے سے، آپ کی سنتوں کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک ایک چیز واضح ہے اور محفوظ ہے۔ آج مسلمان ہی یہ فخر کر سکتے ہیں دنیا جہان کی قوموں میں اور مذاہب میں کہ مسلمانوں کا پورا دین محفوظ ہے، مسلمانوں کے نبی کی پوری سیرت محفوظ ہے، اور حضور کی لائی ہوئی تمام تعلیمات اور احکام محفوظ ہیں، حضور کی زندگی کے واقعات محفوظ ہیں اور پورے محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ کے لباس، پوشاک، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، کھانے پینے کے طریقے، اور حضور کا سراپا، آپ کا حلیہ، یہ ساری چیزیں احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کسی اور امت کے پاس یہ اعزاز نہیں، یہ امتیاز نہیں، یہ شرف نہیں کہ ان کا دین اور ان کے دین کے لانے والے انبیاء کی سیرتیں اتنی محفوظ ہوں اور ان کے حوالے سے ساری چیزیں ان کے پاس واضح ہوں۔ اور یہی اسلام کی حقانیت کا راز ہے کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری دین بنا کر دنیا میں بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، قرآن مجید کو آخری کتاب بنا کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو امت کے لیے مکمل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، اس امت کو آخری امت بنا کے بھیجا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے اس دین کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور امت کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ ہمارے سلف صالحین نے، مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک تعلیم کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، علمی تحقیقات کے ذریعے محفوظ رکھا۔ تو ہمارا دین محفوظ ہے، ہر چیز ہمارے دین کی محفوظ ہے۔ ہمارے دین کے عبادات کا پورا نظام محفوظ ہے، معاشرت کے احکام محفوظ ہیں، اخلاقی تعلیمات محفوظ ہیں، معاملات کے تمام ابواب محفوظ ہیں، حضور کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ ہے، حضور کی ایک ایک سنت محفوظ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ساری روشنی آج بھی اسی طرح موجود اور محفوظ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں اور حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں ساری دین کی ساری تعلیمات ان کے سامنے تھیں۔ آج اگر کمی ہے
تو اس بات کی کمی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے مطالبات پر عمل نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سی تعلیمات مسلمانوں کی زندگی سے نکل چکی ہیں۔ اسلام کے بہت سے مطالبات ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں کے گھر، محلوں کے محلے، علاقوں کے علاقے ان پر عمل درآمد کرنے سے محروم ہو چکے ہیں، اور یہ آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن یہ شرف صرف اسلام ہی کو حاصل ہے، اس امت کو حاصل ہے کہ یہ جس وقت بھی اپنے دین کی طرف پلٹے تو پورا دین ان کے پاس موجود ہے۔ دین پر چلنے، اللہ کے ہاں سعادت مند بننے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی رکاوٹ اور کوئی کمی نہیں ہے۔ دین کی ساری تعلیمات پہلے دن کی طرح محفوظ ہیں، اور ان سب احکام پہ اجر و ثواب کے، کامیابی کے، نجات کے وہی وعدے آج بھی ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے، بعد کے دور میں تھے۔ یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں۔ آج اگر ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک ہندو مت والا، ایک بدھ مت والا، ایک سکھ مت والا اگر یہ چاہے کہ میں اپنے پورے دین پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو جاؤں، اللہ تک پہنچ جاؤں، تو اس کو مایوسی ہوگی۔ اس کا دین بدل چکا ہے، اس کا دین طویل زمانوں کی تحریفات سے، تغیرات سے، تبدیلیوں سے گزر کے اتنا مسخ ہو چکا ہے کہ ان کے دین میں ہدایت اور روشنی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ایمان اور کفر اس طرح خلط ملط ہو چکے ہیں ان کی کتابوں میں کہ کسی آیت کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں کہ یہ اسی شکل میں ہے جس طرح آسمان سے اتری تھی، یا اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ آج بھی عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے اور یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے، اور ایک عیسائی اگر یہ چاہے کہ میں انجیل پر من و عن عمل کر کے انجیل ہی کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو استوار کر کے نجات پا جاؤں، تو یہ خواب اس کا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انجیل اسلام کے آنے سے پہلے اتنی تبدیلیوں سے گزری، اس میں ہدایت اور ضلالت اس طرح گڑ مڑ کر دی گئی۔ یہی حال تورات کا بھی ہوا کہ پھر اللہ کو نئی کتاب بھیجنی پڑی۔ وہ ایکسپائر ہو چکی تھی اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ اسلام کے آنے کے بعد تو بڑا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، 1400 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کتابیں تو اسلام کی آمد سے پہلے ہی اس طرح مسخ ہو چکی تھیں کہ پھر اسلام کے آنے کی، نئے دین آنے کی، نئی کتاب آنے کی ضرورت پڑی، اور قرآن نے آ کے نشاندہی کی کہ یہودیوں نے تورات کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح کفر کے بڑے بڑے ستون اپنی ان کتابوں میں انہوں نے شامل کر دیے اور ہدایت ضلالت کو گڑ مڑ کر دیا ہے۔ تو اسلام کے آنے کے بعد تو بہت طویل زمانہ گزر چکا ہے، اس عرصے میں تو مزید بہت کچھ ہوا ہے۔ تو آج اگر ایک عیسائی انجیل کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا کنیکشن عرش سے، عرش والے خدا سے نہیں جڑتا انجیل کی وجہ سے۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب انجیل دنیا میں اتری تھی اور اللہ کی کتاب تھی، اور اس انجیل کے ساتھ انسانوں کی ہدایت وابستہ تھی۔ اس وقت انجیل کی آیتیں پڑھ کے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا تھا، اللہ سے اس کا رابطہ ہو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، نجات، کامیابی اور قربت کی تجلیاں ان پہ پڑتی تھی۔ لیکن جب انجیل ایکسپائر ہو گئی، تورات ایکسپائر اور منسوخ ہو گئی، تو آج انجیل اور تورات کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ آج انجیل کا کنیکشن عرش سے کٹ چکا ہے، انجیل پر عرش سے، عرش والے خدا کی طرف سے تجلیات نہیں پڑ رہی۔ رات دن ایک کر کے کوئی عیسائی انجیل کی تلاوت کرتا رہے تو اس تلاوت پہ اسے کوئی اجر نہیں اور کوئی نجات کا وعدہ نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک گھر میں بجلی کا کنیکشن تو موجود ہو، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹ بھی لگے ہوئے ہیں، بلب بھی لگے ہوئے ہیں، فریج کا کنیکشن بھی ہے، اے سی کا کنیکشن بھی ہے،
باقی جو الیکٹرانک آلات ہیں ان سب کے کنیکشن موجود ہیں، لیکن پیچھے ٹرانسفارم سے اور مین لائن سے اس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے تو اب بظاہر تو اس گھر میں بجلی کے سارے آلات سامان وائرنگ موجود ہے، لیکن وہاں بجلی نہیں آئے گی، کرنٹ نہیں آئے گا ان تاروں میں۔ وہ بلب کا ڈھانچہ تو ہوگا لیکن اس میں روشنی نہیں آئے گی، وہ پنکھے کا ڈھانچہ تو چھت کے ساتھ آج بھی آویزاں ہوگا لیکن اس میں وہ ہوا نہیں دے گا، وہ چلے گا نہیں۔ تو آج جو انجیل اور تورات اور گرنتھ یا ہندوؤں کی کتابیں وید ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ ان کتابوں کا وہ ڈھانچہ موجود ہے جو کسی وقت آسمان سے اتری تھی، تورات اور انجیل، لیکن ان کا کنیکشن زمانہ ہوا کٹ چکا ہے۔ ان میں بجلی نہیں آ رہی، ان میں روشنی نہیں آ رہی، ان میں کرنٹ نہیں آ رہا، عرش سے جو ان کا کنیکشن تھا وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو آج انجیل کی تلاوت کر کے، انجیل کی آیات پہ عمل کر کے عیسائی کو یہ ضمانت نہیں ملتی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ قرآن نے ان سے واضح اور کلیئر کٹ الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ اب اگر تم نے ہدایت پانی ہے تو ہم نے نئی کتاب بھیج دی ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور تمہاری کتابوں کے احکامات کو اس کتاب میں دوبارہ نئے طریقے پر پیش کر دیا گیا ہے۔ اب ہدایت اگر چاہتے ہو تو اس کتاب پر، حضور کی شریعت پر، حضور کی نبوت پر ایمان لا کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موقع بموقع واضح کر دیا ہے۔ اس لیے اس سب چیز کو کراس کر کے اگر آج عیسائی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں انجیل کی تلاوت کر کے، انجیل کے تعلیمات پہ عمل کر کے، انجیل کی جو موجودہ شکل میں میرے پاس آیات ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو استوار کر دوں اور مجھے ہدایت اور نجات مل جائے گی، تو این خیال استو محال استو جنون، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ انجیل پڑھے گا، عرش سے اس کا کنیکشن نہیں جڑے گا، عرش والے خدا سے اس کا رابطہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج بھی مسلمان اگر قرآن مجید پڑھتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، قرآن کا نسخہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے، مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ نعمت مسلمان کے گھر میں ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن کو اٹھاتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی آیات شروع کرتا ہے، فوراً عرش سے اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا کنیکشن منقطع نہیں ہوا، مین لائن سے، مین ٹرانسفارم سے، عرش سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ یہاں اگر وائرنگ ہے اور بجلی کے آلات اوزار ہیں تو ان میں کرنٹ بھی آ رہا ہے، اور مسلمان جیسے ہی قرآن پڑھتا ہے، آیات بینات پڑھتا ہے، مقدس کلمات جو اللہ کے رسول سے منقول ہیں وہ پڑھتا ہے، تو اس کا کنیکشن عرش والے سے جڑ جاتا ہے۔ ان آیات کے پڑھنے پہ جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ اجر و ثواب بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ ان آیات کے پڑھنے سے جو تجلیات حاصل ہونے کا وعدہ ہے، اور اللہ نے جو تجلیات رکھی ہیں وہ تجلیات اس کے دل اور روح پہ نشر ہونا اور پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان احکام پر عمل کرنے پر جو فضائل اور جو وعدے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ سارے وعدے اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز پر اللہ کے جو وعدے ہیں، روزہ رکھنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں، حج کرنے پر اللہ کے جو وعدے ہیں، نوافل پڑھنے پر، چاش، اشراق، اوابین، تہجد پڑھنے پر اللہ کے وعدے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، قرآن کی دوسرے کو تعلیم دینے پر، دین سکھانے پر، تبلیغ کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، مختلف مصیبتوں میں صبر کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، مختلف بیماریوں میں صبر کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، اور خدمت خلق کے مختلف کام کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں قرآن حدیث میں، اور صلح رحمی اور رشتہ داری کے حقوق نبھانے پر اللہ کے وعدے ہیں، والدین کی فرما برداری کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، نکاح کے فضائل اس دین میں آئے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق
ادا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں، تو یہ سارے وعدے ایکسپائر نہیں ہوئے، منسوخ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ ہدایت آخری ہدایت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کی ساری تعلیمات زندہ تھیں اور زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ نعمت آج دنیا جہان کی قوموں میں، امتوں میں، ملتوں میں، شریعتوں میں صرف اسلام کو حاصل ہے، مسلمانوں کو حاصل ہے، امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے دین کی جس تعلیم پر بھی عمل کرتا ہے، اللہ کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے وعدے اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب دنیا آخرت میں اس پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اور کسی امت کے پاس نہیں۔ تورات انجیل کی میں نے آپ کو مثال دی، اس کی کوئی تلاوت کرے، اس کے احکام پہ عمل کرے، اس کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن عرش سے بڑا عرصہ ہوا منقطع ہو چکا ہے، اور قرآن مجید کا کنیکشن منقطع نہیں ہوا۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ایسی بڑی شان والی چیز ہے، اعزاز اور شرف والی چیز ہے کہ مسلمان آج دنیا میں کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے، اور مسلمان کتنا ہی دنیاوی اعتبار سے بیکورڈ اور پسماندہ رہ جائے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ خود اللہ کی طرف سے اس دین سے انحراف کرنے کی وجہ سے ایک عذاب کی شکل ہے، لیکن آج بھی مسلمان کے پاس صحیح دین موجود ہے۔ وہ جس دن بھی اپنی غفلت، کوتاہی، لاپرواہی سے باز آ جائے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے، اسلام سے اور اسلام کے احکام سے اپنا تعلق جوڑ لے، بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن بحال ہو جائے گا، اور وہ سارے وعدے اس کو حاصل ہو جائیں گے جو وعدے صحابہ کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ تھے، اور اس امت کے ابتدائی لوگوں کے ساتھ تھے، اور اسلام پر عمل کر کے جو سعادتیں اور جو کامیابیاں اور ترقیاں اور خوشحالیاں اور عروج انہوں نے دنیا میں کمایا، آج بھی اسلام پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ کے وہی وعدے ہیں، وہی عہد و پیمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا گیا کہ اب آج کے بعد امت مسلمہ کے لیے بھی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی وعدے نہیں ہوں گے۔ اسلام کا دین، اسلام کی تعلیمات، قرآن کی آیات یہ ایکسپائر نہیں ہوئی، منسوخ نہیں ہوئی۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چانس ہے، اعزاز ہے کہ ہم صحیح دین کے وارث ہیں، صحیح ہدایت کے ہم وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، جنت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، نجات کے ساتھ ہمارا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ توحید رسالت کی گواہی دے کر، حضور کی نبوت کو تسلیم کر کے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان کے، آخرت کے دن پر عقیدہ رکھ کے، حساب کتاب، جزا سزا، حشر نشر کو تسلیم کر کے مسلمان آج بھی ہدایت پر ہے۔ عملی احکام جو زندگی کے ہیں، نماز ہے 5 وقت کی، سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، جس پر حج زکوٰۃ فرض ہو جائے، صاحب نصاب ہو تو اس پر یہ حج کے زکوٰۃ کے احکام ہیں، تو مسلمان ان چیزوں پہ عمل درآمد کرے تو وہ ساری سعادتیں اور ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہوں گی جو اس دین کے ساتھ پہلے دن سے وابستہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، بہت بڑی تسلی اور اطمینان کا سامان ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہی وہ چیز ہے جو حضور کی نبوت کو اور حضور کی رسالت کو ممتاز کرتی ہے۔ تو ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے، ربیع الاول کا اصل سبق یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی اس پوزیشن کو، اس حیثیت کو، اللہ کے شرف اور اعزاز کو سمجھ لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اس انعام کو جو ہر امتی کو حضور کے نبوت پر ایمان لانے کی وجہ سے حاصل ہے کہ وہ آج بھی روشنی میں ہے، ہدایت میں ہے، صحیح دین کا حامل ہے، اس کی وہ قدر کرے۔ اس میں جو کمی کوتاہی اس کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کمی کوتاہی سے وہ
باز آ جائے، یہ ربیع الاول کا اصل پیغام ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ہم ربیع الاول کے دن کو میلاد منانے کو صرف کرسمس ڈے کی طرح کا ایک عمل سمجھ لیں کہ ایک دن حدود و قیود توڑ کے بالکل آزاد ہو کے الٹی سیدھی حرکات کر کے ہم خوشی منا لیں، اور باقی ہمارے دین کے جو مطالبات ہم سے ہیں ان پہ کوئی توجہ نہ دیں، حلال حرام کے دائروں کو نہ پہچانیں، جائز ناجائز کی حد بندیوں پر نظر نہ کریں کہ ہم جائز کیا کر رہے ہیں، ناجائز کیا کر رہے ہیں، اور حضور کی نبوت کے جو مطالبات ہم سے ہیں کہ حضور پر ایمان لایا جائے، حضور نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے منع ہوا جائے، حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لایا جائے، اس چیز کو ہم نظر انداز کریں، تو پھر یہ تہوار منانا، اس کو تہوار بنانا، یہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے دنیا کی باقی قومیں جو ہدایت سے محروم ہو چکی ہیں وہ اپنے بانیوں کا کوئی ایک دن تہوار کا مقرر کر کے تہوار منا لیتی ہیں، باقی اپنے بانیوں کی نہ صحیح سیرت سوانح کا ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ اپنے بانیوں کے تعلیمات کا ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے بانیوں کے حالات اور تعلیمات ان کے پاس محفوظ ہیں، نہ ان کے بانیوں کی لائی ہوئی شریعتیں ان کے پاس صحیح شکل میں محفوظ ہیں، بس دنیا داری کا اور ایک شغل میلے کا ایک تماشا ہے جو سال میں وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ کس راستے پر جا رہا ہے وہ ذرا سوچ ضرور لے کہ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے، حضور پر ایمان لانے کا، مسلمان ہونے کا، توحید رسالت کا اقرار کرنے کا پیغام کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آج یہ چیز جس طرح عام ہوتی جا رہی ہے اس عمومیت میں یہ چیز شامل ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو کرسمس ڈے یا دوسرے قوموں کے تہواروں کی طرح ایک تہوار بنایا جا رہا ہے، اس کی اصل روح کو، اصل پیغام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ربیع الاول کے پیغام کو سمجھیں اور اسلام کے مطالبات کو سمجھیں۔ اب میں بات ختم کرتا ہوں، آخر میں ایک سبق جو ہم سب کا سبق ہے اس کا مذاکرہ کرتا ہوں، یہ میرا بھی سبق ہے اور آپ کا بھی سبق ہے، یہ سبق ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس پہ ہم نے جینا مرنا ہے، اور کسی وقت اس کی تفصیل بھی عرض کی جائے گی۔ تو وہ یہ آخری بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر 4 حقوق ہیں، ہر امتی مسلمان مرد عورت پر ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے، تب ہی وہ ربیع الاول کے مقصد کو سمجھ سکے گا، پا سکے گا اور حضور کا حق ادا کر سکے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے، حضور کو اللہ کا نبی اور آخری نبی مانا جائے، اور الحمدللہ یہ ہر کلمہ گو مسلمان یہ بات مانتا ہے، اور یہ نعمت ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ تو یہ ایک حق تو حضور کا یہ ہے، آپ پہ ایمان لانا، آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا، آپ کو اللہ کا رسول ماننا، یہ ہر مسلمان کو الحمدللہ حاصل ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کی محبت سب پہ غالب ہو، ساری مخلوق اور سارے رشتے ناتوں سے زیادہ حضور کی محبت ایک مسلمان کے دل میں ہو۔ یہ بھی عموماً مسلمانوں کو یہ چیز بھی حاصل ہے، اس کو قائم رکھنے کی، اس نعمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور تیسری چیز حضور کا ادب اور احترام ہے کہ حضور کی عظمت، حرمت، احترام سارے مخلوق سے، سارے لوگوں سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ وہ کرے، یہ تیسرا حق ہے۔ آج کل حضور کے تذکرے اور سیرت پہ بیان یا نعتیں بہت سے لوگ اس انداز سے پڑھتے ہیں جیسے دنیاوی عاشق معشوقوں کے تذکرے ہوتے ہیں نا، یا ان کے متعلق کوئی دنیاوی عشق معشوقی کے شعر کہے جاتے ہیں، ایسے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے۔ حضور کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت کے جو حد بندیاں ہیں، حضور کے ایک بزرگی اور احترام ہے، اس احترام اور بزرگی کے ساتھ حضور کا تذکرہ کیا جائے، بازاری انداز میں نہ کیا جائے۔ اور چوتھا حق حضور کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، حضور کی اتباع کی جائے۔ حضور نے جو احکامات پیش کیے ہیں، جو تعلیمات لائی ہیں، اور مسلمانوں کو جو
دین بتایا ہے، حرام حلال کے جو ضابطے بتائے ہیں، جائز ناجائز کی جو حد بندیاں مقرر کی ہیں، فرائض واجبات کا جو پورا ایک شیڈول دیا ہے، ایک دستور دیا ہے، اس کو مسلمان پورا کرے۔ حضور نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، حضور نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا معاشرت ہو یا اخلاقیات ہوں۔ جب یہ چار چیزیں ہم پوری کریں گے پھر ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہاں میں اپنے نبی کا امتی ہوں، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے اور میں حضور کے حقوق پورے کر رہا ہوں۔ حضور پر ایمان لانا، حضور سے محبت کرنا، حضور کا ادب اور احترام سب سے زیادہ ہونا، اور حضور کی پیروی اور اطاعت اور اتباع کرنا، یہ چار حضور کے حقوق ہیں۔ ان پر آئندہ کسی وقت انشاءاللہ مفصل بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے یہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، ربیع الاول کا سبق ہے۔ یہ چیز اگر ہمیں حاصل ہے تو سب حاصل ہے، یہ حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں، خواہ ہم کتنے خرچے کریں اور کتنا شور شرابہ کریں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔